کے لیے جو امانت اس اجلاس نے میرے حوالے کی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمرانی حکومت نے ملکی معیشت کو جس بے رحمی کے ساتھ زمین بوس کیا، میں یہ بات اس زمانے میں بھی کہتا رہا ہوں اور آپ کے نوٹس میں ہے کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ آج وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے، اور ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، قومی بجٹ، اسے متوازن قرار دیا گیا۔ البتہ معیشت کی بحالی اور عام آدمی کو سہولت مہیا کرنے کی جدوجہد، اس میں جمعیت علماء اسلام اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہدف یہی ہوگا کہ ہم حکومت کی کاوشوں کی سمت اس جانب موڑ دیں جہاں جلد سے جلد عام آدمی کو ریلیف مہیا کیا جا سکے۔ اجلاس نے 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے، جہاں شدید الفاظ میں ایسے واقعات کی مذمت کی گئی ہے، وہاں حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست سے وابستگی کی ایک طویل تاریخ ہے ہماری، اور اپنے نظریاتی سفر کے اتار چڑھاؤ کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے، ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک سیکولر ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ جبکہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے جماعت کے تمام کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ ملک کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو عصر نو منظم کریں،
اور اسے انتخابی مہم کا حصہ بنائیں۔ یہ ہماری زندگی کے بنیادی اہداف میں سے ہے۔ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے، معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے، اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے از سر نو باقاعدہ مہم کا آغاز کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعتدال پر مبنی رویوں کو فروغ دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں ہماری خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے ساتھ باہمی تعلقات دو طرفہ مفادات کے تحفظ کی ضمانت پر مبنی خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے۔ علاقائی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، دو طرفہ مفادات کے تحفظ پر مبنی تعلقات یہ ہماری ترجیح ہے۔ تاہم ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے خلاف جارحانہ رویوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے جارحانہ رویوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر پر قبضہ عمران مودی کی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے لیے اقدامات کرنا یہ ایک جارحانہ عمل ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی سن 49 کی قراردادوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے عام انتخابات کے لیے چاروں صوبائی جماعتوں کو تیاری کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام کا منتخب ڈھانچہ جس سطح کا بھی ہو، جب 4 سال پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پورے ملک میں رکن سازی کی مہم چلاتے ہیں۔ پرانے ساتھی اپنی رکنیت کی تجدید کرتے ہیں اور نئے لوگوں کو رکنیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سو یکم محرم الحرام بمطابق 1445 ہجری انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نئی رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 70 سال کے بعد
سی پیک منصوبے کے صورت میں پاکستان چین دوستی ایک معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی. وہ دوستی جسے بحر الکاہل سے زیادہ گہری، شہد سے زیادہ میٹھی، ہمالیہ سے زیادہ اونچی اور لوہے سے زیادہ مضبوط قرار دیا جا رہا تھا. سی پیک منصوبے کو فریز کیا گیا، ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت فریز کیا گیا، اور امریکہ کی خارجہ تعلقات کے لیے محور بن گیا کہ اگر کوئی سی پیک منصوبے کے حق میں ہے تو وہ امریکہ کا دشمن، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو امریکہ کا دوست. پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے اس کو ایک اپنے بنیادی ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے فریز کیا. 70 ارب سے زیادہ کی چین کی سرمایہ کاری کو ڈبویا، اس کے اعتماد کو تباہ کیا. ضرورت ہے کہ چین کے ساتھ اعتماد کو بحال کیا جائے. اس طرف سفر جاری ہے اور انشاءاللہ یہ اعتماد بحال ہوگا اور پاکستان کے مختلف شعبے میں اس کے سرمایہ کاری کے لیے ان کو دعوت دی جائے گی. وہ ظاہر تبھی ہو سکتا ہے. عمران خان اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی دوست ملک اگر دوبارہ اس کے آنے کے امکانات ہیں تو ایک پیسہ بھی پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس کو وہ چور کہتا ہے انہیں سارے دوست پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا الٹی گنگا ہے جو پاکستان میں بہائی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کل پرسوں میں جو ہمارے صوبے میں بھی اور کچھ حصے پنجاب میں بھی ایک بہت ہی سخت طوفان آیا. بنو اور لکی مروت اور کرک میں تو کافی جانی مالی نقصان بھی ہوئے ہیں. مالی نقصان تو بہت زیادہ ہے لوگوں کا. تو اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا. قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. اور ہم نے فوری طور پر مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں. اور وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اس وقت بھی وہاں عوام کے صفوں میں موجود ہیں. وہاں کے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ متاثرہ علاقوں کو مکمل تعاون دینے کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرے گی. ایک منٹ تو ایک بات رہ گئی ہے، وہ کر لیتا ہوں. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کی تیسری مرتبہ ترکی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے. ان کی قیادت میں ترک قوم کی ترقی کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا. پاکستان اور عالم اسلام کے ساتھ ترکی کے تعلقات نئے منازل طے کرے گی. اللہ تعالی ہمارے برادر اسلامی ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے. ہم ان کے ساتھ انتہائی بہتر تعلقات کے حق میں ہیں اور پوری اسلامی دنیا کی باہمی تعلقات کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی بہتری کے لیے اقدامات ہوئے ہیں ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور پورے عالم اسلام کے ایک قوت بننے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. آپ فرمائیں. مستقبل کے بارے میں بتائیں. پی ڈی ایم قائم رہے گی اور آپ اپنی جماعت کے بارے میں کیا مشاورت میں کیا طے ہوا ہے کہ آئندہ اگر اتحادی کے طور پہ آپ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہے یعنی آپ سولو فلائٹ کریں گے؟ جی یہ بات بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بنیادی طور پر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے.
اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضع کرتی ہے. یقیناً تمام پارٹیوں کے باہمی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. ضمنی الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے. تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود رہے گا اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے. جبکہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. تو جہاں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے، لیکن اپنے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. کیا آپ کو انتخابات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس پہ بھی بتا دیجیے، یہاں پہ جو آپ کی اتحادی پارٹی ہے، چونکہ آپ پی ڈی ایم کی سربراہ بھی ہیں، یہاں پہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے کچھ گلے شکوے ہیں جی وہی سے وہ لوگ ان کے مختلف لیڈر جو ہیں وہ گورنر صاحب سے اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا یہاں پہ کوئی ایسے اجلاس وغیرہ بلانے کا، سب کو مل بٹھانے کا، ان کے گلے شکوے دور کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ؟ دیکھیے، الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا ہے جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے اور آئین کے تقاضے کے مطابق ملک میں الیکشن تو ہوں گے. تو اس حوالے سے تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے. اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، نہ وزیر اعظم نے دینا ہے. کب شب میں کوئی بات ہو جاتی ہے آپ ہر بات کو اٹھا لیتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کب تک تو اسی نفرت کی سیاست ہوتی رہے گی؟ آپ بڑے ہیں، کیا آپ نے کوئی کردار ادا کیا مل بیٹھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے؟ سوچیں کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں گئی اور ہم ایک دوسرے کو چور لٹیرا اڑا کے نہیں. جی، یہ جو رجحان صاحب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. عمران خان نے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور مطلب آپ کے پاس آنے کی آفر بھی کی ہے. اور پہلی مرتبہ صاحب کے لفظ سے پکارا. میں گزارش کروں جی کہ یہ جو ہماری سیاست کے غلط رجحانات پیدا ہوئے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے. میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 2/3 اکثریت کا حامل ملک کا وزیر اعظم تھا. میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. لیکن میں کبھی بھی کسی جلسے میں اپنے والد کی زبان سے ان کے نام کو بگاڑتے ہوئے نہیں سنا. ہمیشہ جناب بھٹو صاحب، سخت تنقید میں بھی وہ ان کے نام کو احترام سے لیا کرتے تھے. وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ وہ اقدار کہاں چلے گئے ہمارے ہاں سے؟ بچپنا کیوں آ گیا ہمارے سیاست میں؟ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، قیادت کی سطح پر لوگوں کے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ جو ہماری نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑا ہے یہ قابل نفرت چیزیں ہیں. ہم اس گند سے نفرت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے. ہمارے نوجوان کو اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں ابھی اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، ایک باقاعدہ پیریڈ ہونا چاہیے اس کا کہ جس میں ان کو اسلام کے حوالے سے اخلاقیات، اپنی مشرقی طور اطوار زندگی کے وطنی اخلاقیات ان کو باقاعدہ پڑھائے جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کا ادب تو سیکھیں، بڑے چھوٹے کا ادب تو سیکھیں. یہ تو یورپ کی تہذیب ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کو بھول جائیں؟ کیا ہم بھی ان کی روایات کو چھوڑ جائیں؟ یہ تو تباہ شدہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہی ختم ہو جائے اور کہتے ہیں میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود بڑا ہو گیا ہوں. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے. یہ قابل نفرت چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے.
پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے، تو کیا ایسے کسی عنصر کی گنجائش ہے یا ضرورت محسوس کی جا رہی تھی؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو پھر جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے اس کو آپ کہاں کھپاتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، جی ضمیر جاگ رہے ہیں، اگر کوئی JUI آنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں؟ ابھی تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، جب کرے گا تو اس وقت بات کریں گے مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہ وہ عمران خان وہ کے کس ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا 9 نہیں؟ مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے بحیثیت سیاستدان، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو اس کے کرب کا احساس مجھے ہوگا. ممکن ہے میرے رد عمل کو آپ مناسب نہ سمجھیں. مولانا صاحب عمران میں نے یہی بات کہی ہے، برطانیہ میں اگر بکنگم پیلس پر حملہ ہو جائے، اگر وہاں کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے، یا جب ہوا تھا تو وہاں کی حکومت کا رد عمل کیا تھا جی؟ ابھی جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے امریکہ میں، اور جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پھر ان کو یہ غیر جمہوری رویے نظر آتے ہیں. تو جو اپنے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے اسی آئینے میں آپ پھر ہمیں بھی دیکھیں نا جی. تو اگر آپ اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ کو جائز نہیں کہتے تو میرے ملک میں ایسے اقدامات کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو مدعی ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کس طرح دائر کرتا ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان انتخابات کا حصہ ہوں گے پارٹی؟ یہ تو نہ میرا اختیار ہے، نہ وہ میرے سامنے میں کوئی عدالت ہوں، کوئی میرے سامنے پیش ہو رہا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، اور ہم وفاقی حکومت پر بھی یہ زور ڈال رہے ہیں اپنے شریک حکومت ہوتے ہوئے، کہ جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں میچور نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، کیوں اس کے خلاف FIRs نہیں آ رہے ہیں جی. اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات، کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سب کچھ برخوردار ہیں، کچھ اپنے بھائی ہیں، کیا BRT کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا بلین ٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے؟ کیا معلوم جبے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے؟ اور صحت کارڈ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سامنے آئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ راتوں رات گرفتار ہو سکتا ہے، اس کو C کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اہلیہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ٹیلی فون کی اجازت نہیں دے رہے. جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ ہو، ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاسی لوگ گرفتار ہوں، لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے. جو اپنے آپ کو امین و صادق کے لباس میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے. عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. آپ ایک بات آپ کی ہم سنتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی آپ کہتے تھے کہ ایک دھکا اس کو چاہیے، اسی لیے آپ نے PDM بنایا، ان کو گرایا. اب آپ کا تعلق PDM سے کب تک ہے اور کب تک یہ چلے گا؟ کب رائے جدا کر رہے ہیں؟ ہمارا PDM سے راز سے جدا کرنے کا کوئی، میں تو خود صدر ہوں اور میرا تو کام یہ ہے کہ اس کو تحفظ دوں. بچے ہیں نا بھی آپ. مولانا صاحب یہ جو جناب. PTI کی قیادت تتر بتر ہے، ایک سوال آیا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. آئندہ آنے والے الیکشن میں PTI انتخابات میں حصہ لیتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ نے PTI کی لیڈرشپ کو کھپانے کا ایک حل تو بتا دیا استحکام پاکستان میں. جو PTI کا ووٹر ہے، آپ کیا نصیحت کریں گے ان کو کہ وہ ووٹ کس کو دیں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنی قیادت سے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اپنی ایک کارکردگی بتا دو کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. ایک کارکردگی بتا دو. جو ہمارے منصوبے تھے وہ سب نیچے چلے گئے. ملک کی معیشت آ گئی انڈوں اور کٹوں پہ. جو پبلک ٹو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے اس کو ریاست کی سطح پر، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا. اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا؟
क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे वोट से एक इतना बड़ा मुजरिम जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा और उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी आप सोचें कि 2017-18 को जो बजट में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बताया गया था और जो बड़े बड़े मंसूबे मुल्क में चल रहे थे, क्या वो सब नीचे नहीं आ गए? क्या उनके दौर में पाकिस्तान की सालाना जीडीपी रेशो जो है वो ज़ीरो से नीचे नहीं चला गया था? ये सारी चीज़ें हर आदमी को जानना चाहिए। अगर वो वाकई नज़रियाती लोग हैं, अगर उसको वाकई पाकिस्तान की फ़िक्र है, अगर उसको अपनी खुशहाली की फ़िक्र है, तो इन सारी चीज़ों को कारकर्दगी की नज़र में देखना चाहिए कि मुल्क को कौन आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान का दिवालिया किसने किया है, अखलाकी लिहाज से भी, मालियाती लिहाज से भी, और हर लिहाज से मुल्क नीचे चला गया है। इस मुल्क को दोबारा उठाने की ज़रूरत है। अगर दोबारा कोई समझता है कि इमरान खान दोबारा आएगा और मुल्क को बनाएगा, तो ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहर वाहिद मर्रतैन, कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता जी। पीटीआई पे पाबंदी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये फैसला तो अदालत ने करना है, अगर अदालत गैर जानिबदार हो तो मेरी नज़र में तो इस पार्टी को होना ही नहीं चाहिए। मौलाना साहब, ये मोमिन से मुराद क्या एस्टेब्लिशमेंट है या अवाम? अवाम को मैं कह रहा हूँ, अवाम को कह रहा हूँ। डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करिए, इस सारे उसमें आपका किरदार क्या होगा, आपकी जमात का क्या किरदार होगा, उनका साथ देंगे? मुझे तो पता नहीं उनकी काविश कहाँ है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। कोई है? सेनेटर मुश्ताक गए भी थे, हाँ गए थे, तो इस तरह तो सेनेटर तला साहब भी गए थे, मुलाकात भी हुई थी, लाए थे, मैं भी उनके घर गया हूँ, हमने भी बड़े ठीक ठाक उनके साथ यकजहती का इजहार किया था। लेकिन अब रुकावट क्या है, ये वो राज की बात है जो न मुझे कोई बताने को तैयार है, ना आपको कोई बताने को तैयार है। मौलाना साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि इमरान खान की दौरी हुकूमत में पाकिस्तान की शनाख्त बैनुल-अक़वामी सतह पर एक सेकुलर के तौर पर किया गया है, कौन से इक़दामात की? मेरे ख्याल में ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत तक महदूद नहीं है, ये काफ़ी अरसा पीछे जाएँ आप, गुज़श्ता 10-12 सालों में ये पूरा दौरानिया इस पर मुश्तमिल है। इस सूबे में आप देख नहीं रहे कि पीटीआई की ने कोई नरम गोश है, क्योंकि अभी तक कोई खास तैयारी नहीं हुई और पंजाब से भी गिरफ्तार होके आते हैं, वो अदालतों से मेंट को मेरे हाथ होते हैं। तो ये सर, वो इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेकाम पाकिस्तान में आकर साफ हो जाते हैं, क्या ये सही है हमारे? ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा जाता यार। कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी किसी का पर्दा भी रहने दो ना यार। देखिए बात यह है कि ये सारी चीज़ों को जमातें देखती हैं, जमातें अंधी नहीं हुआ करती थी। फिर जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा एक नज़रियाती जमात है, उसको सोचना होता है। मैं कहता हूँ कि अगर एक शख्स जमीयत में आना चाहता है, जमीयत के दरवाजे हर आदमी के लिए खुले हैं, लेकिन जमीयत में आने से भी उसका जुर्म माफ़ नहीं हो जाता जी। जुर्म अपनी जगह पर जुर्म है, जिसको अदालत का सामना करना चाहिए और उसको अपना मराहल से गुजरना चाहिए। मेरी तो ये राय है, एक कारकुन की हैसियत में मैं यही सोचता हूँ कि लेकिन ये कि इसकी जो हिकमत अमली जहाँ बनी है, उन्होंने उसकी क्या हिकमत अमली बनाई है, उसके लिए क्या ऐसी बातें हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर नहीं ले जा सकती। सूबे के प्लानिंग कमीशन और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी एक मुलाकात मेरे साथ वहाँ इस्लामाबाद में भी हुई थी, और उसके बाद फिर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की तो वो भी यहाँ पेशावर तशरीफ़ लाए, और गवर्नर हाउस में ये तमाम सियासी पार्टियाँ भी मौजूद थीं और साथ में प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्ट्रियाँ भी मौजूद थी। इसहाक डार साहब भी आए हुए थे, प्लानिंग के मिनिस्टर जो है हसन इकबाल साहब भी आए हुए थे, और यकीनन हमारा सूबा जो है दूसरे सूबों की निस्बत जो है, अब आप मुझे बताएं कि पिछली हुकूमत ने 450 अरब रुपया यहाँ लाई है, वो 450 अरब रुपये कहाँ चला गया कि मेरा सूबा आज कह रहा है कि 3 सूबों में ईद पैकेज लोगों को दिया गया मुलाजिमीन को। सिर्फ हमारे सूबे में हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी को ईद पैकेज दे सकें। क्यों इतना हम गिरे थे, किसने हमें गिराया? इतना बड़ा पैसा आने के बावजूद हम
तनख्वाहें देने की पोजीशन में नहीं आ रहे, और विफाक इस वक्त खुसूसी पैकेज जो है वो सूबे को देने के लिए तैयारी कर रही है, ताकि किसी तरीके से भी हम अपने सूबे को मुश्किलात से निकालें और किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक फाटा का ताल्लुक़ है, ये बात तो फिर मेरा भी अपनी हुकूमत से भी इख्तलाफ था। फाटा को वादा किया गया था कि 10 साल तक आपको हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। सन 1917 से लेकर आज 2023 आ गया है, 80 अरब भी मेरे ख्याल में अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे, 80 अरब भी। और जहां एक साल में 100 अरब आपने उनको देने थे, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने के लिए, वहां पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए, तालीमी इदारे खोलने के लिए, हस्पताल खोलने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिजली का निज़ाम, लोगों के मेयार ज़िंदगी को उठाने के लिए कि सेटल के साथ, और जल्दी थी इंतज़ाम की। अब इंतज़ाम कर लिया। अब वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं, क्या वहाँ पर है, क्या इंतज़ामिया वहाँ पर है, क्या वो अपना किरदार अदा कर सकता है? तो हम यही सोचते हैं कि भाई हम बड़े संजीदगी के साथ तजावीज़ देते हैं, लेकिन हमारी तजावीज़ को संजीदगी से लिया जाए। ये नहीं कि एक पार्टी की कोई ज़िद है, कोई ज़िद नहीं है। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए तो इंशाल्लाह कोई मामला खराब नहीं होगा। मौलाना साहब, आप पीडीएम के सरबराही है, तमाम जमातों को बड़े करीब से देखा है। आइंदा आने वाली हुकूमत में आपने साथ किस पार्टी को शरीक देख रहे हैं और किसको अपोजिशन में? क्योंकि पीटीआई तो होगी नहीं, तो जाहिर बात है पीडीएम का एक हिस्सा ही अपोजिशन में होगा, तो किसको देख रहे हैं हुकूमत में और किसको जो जमीयत को सूट करेगा उस वक्त। ये बताइए कि आप क्योंकि पीडीएम में तबलीग और आप सब बड़े एक्टिव हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या इत्तलात है आपको खास तौर पर ज़ाती हैसियत में? क्या वो आएंगे इलेक्शन से पहले? ये फैसला उन्होंने खुद करना है। क्या है बात आपसे नहीं, कोई इस हवाले से हमारे साथ रब्ता नहीं है, उन्होंने खुद फैसला करना है। जिस पर भी वो अच्छा उनका मुल्क है, उससे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो ऐसे कौन सी बात है जी? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने